बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब उठ भी जाओ सोफिया, स्कूल के लिए देर हो रही है। अम्मी थोड़ा सा सोने देना, 7 बज चुकी हैं। फिर कहोगी कि मुझे उठाया ही नहीं। क्या 7 बज गए अम्मी? मेरा ही लेक्चर था, जल्दी क्यों नहीं उठाया मुझे? ये कहते वो जल्दी से उठी थी। अम्मी मैं नाश्ता नहीं करूँगी, बस तैयार हो जाऊँ। बाबा किधर हैं? एक ही सांस में सब कह डाला। तुम तैयार हो जाओ, वो आते ही होंगे। सुनो सोफी, मैं कुछ सोच रही थी। शेला ने पुरसोच अंदाज से कहा। बोल, क्या सोच रही है? ये जो नई लड़की आई है हमारी क्लास में, वो कुछ अजीब नहीं है? तुम अस्मा की बात कर रही हो ना? शाज़मा ने पूछा। मुझे भी लगती है कुछ अजीब। और रवीना बता रही थी कि ये जो कहती है कि मैं स्कूल छोड़ के आई हूँ, ये नहीं छोड़ के आए बल्कि स्कूल वालों ने से स्कूल से निकाल दिया। अच्छा छोड़ो, हमारा क्या, जैसी भी है। सुनो तो सही, शेला ने कहा। अच्छा बाबा सुनाओ, उसने तंग आते कहा। सुना है कि उसके नंबर भी 8 में बहुत अच्छे आए हैं, मगर अब तो उसके सारे टेस्ट गलत होती हैं और नंबर्स भी बहुत कम होती हैं। तुम दोनों भी ना सुने सुनाई बातों पे यकीन कर लेती हो। ये गलत है, तुम लोगों ने कौन सा उसे देखा है? ऐसा नहीं करता यकीन, लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं। सूफिया ने उन दोनों को समझाना चाहा। ये भी ठीक है, चलो चलते हैं, कुछ खा ही लेती हैं। वो जैसे अपनी धुन में चलती हुई क्लास में दाखिल हुई, सामने का मंजर देखकर उसके लिए अपने पाँव पे खड़ा होना मुश्किल हो चुका था। उसकी टांगें कांप रही थी। उसे कोई समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने तो ऐसा मंजर पहली बार देखा था। वो स्कूल टाइम से आ जाती थी, आज उसकी बदकिस्मती उसको जल्दी ले आई थी। ये घटिया मंजर दिखाने और उसकी आंखों पे पड़ी किसी की पार साए और छाई की पट्टी को उतार फेंकने के लिए। उसने जो देखा वो सोच भी नहीं सकती थी, कम से कम इस इंसान के बारे में तो कभी नहीं। उसने देखा था कि उसका वो टीचर जो उसके लिए सबसे काबिल एहतराम और पारसा इंसान था, बल्कि उसकी और बाकी सब की नज़र में फरिश्ता था। लड़की की कमर में बाजू डाले उसके होंठों पे झुका था। वो दोनों इस कदर मदहोश थे कि किसी तीसरे की आमद का पता ही ना चला। उन्हें तो तब खबर हुई जब आने वाली का बैग उसके कंधों से जमीन पे गिरा। फाइल्स भी हाथों से छूट चुकी थी। वो उल्टे पैर भागी थी। दूसरे रूम में आए तो गिरने लगी थी। जब वहां मौजूद लड़की ने उसे बाजू से पकड़कर कुर्सी पे बिठाया। सोफिया, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? इस कदर क्यों कांप रही हो? तुम्हारी रंगत क्यों जर्द हो गई है? उस लड़की ने कई सवाल कर डाले थे। मैं ठीक हूँ, बस बीपी लो हो गया था। जबकि सोफिया सिर्फ इतना ही कह पाई थी। सोफिया, मेरे ऑफिस में आके बात सुने। अभी वो संभली भी ना थी कि सर ने जाते जाते उसे कहा, जी जी सर मैं आती हूँ। उसने बमुश्किल जवाब दिया। खुद को रिलैक्स करने की नाकाम कोशिश करती वो प्रिंसिपल ऑफिस की जानब चलने लगी। कदम उठाना उसके लिए महाल हो गया था। तरह तरह की सोच उसके दिमाग में आ रही थी। कहीं मेरे साथ भी वो सब यहाँ आके वो कांप जाती, अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए दुआएं करती। वो ऑफिस के दरवाजे पे खड़ी थी। अंदर दाखिल होने के लिए उसने एक पाँव अंदर बढ़ाया, मगर पाँव कांप रहे थे। वो किसी न किसी तरह अंदर कदम रख चुकी थी। प्रिंसिपल सरबराह कुर्सी पे बैठे सामने ही देख रहे थे। बैठो। उनके कहने पर वो सामने मौजूद कुर्सी घसीटते बैठ गई। आपने क्या देखा? सभी कुछ देर पहले। प्रिंसिपल का सवाल था या उसके दिमाग पे हथौड़े बरसाना। फिर से वो मंजर आंखों के सामने आया। उसने जबरदस्त आंखें मीच ली, कुर्सी को मजबूती से पकड़ा और खुद को झूठ बोलने पे उकसाया, क्योंकि अगर वो सच बोलने की कोशिश करती तो अपनी इज्जत से हाथ धो बैठती। सर मैंने कुछ नहीं देखा। उस नजरें उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। फिर भी वो उसे बताने पे उकसा रहा था। नहीं सर मैंने कुछ नहीं देखा। वो अपनी बात पे कायम रही। मगर आपने जो देखा और फिर जो नतीजा अखज़ किया, जो आप समझ रही हैं, वो गलत है। वो शख्स अपने गुनाहों पे पर्दा डालता उसे वजाहत पेश कर रहा था। उसका दिल किया कि सवाल करे इस दरिंदा से इंसान से कि क्या ये गलत है वो जो उसने देखा या फिर वो सब जो वो कह रहे हैं। मगर वो अपने सवालों का गला घोंट गई। आप जानती हैं सोफिया कि अस्मा गरीब घराने की लड़की है। वो अक्सर स्कूल से गैर हाजिर रहती है, तो मैं बस उसे समझा रहा था
کہ اس طرح اس کا کورس رہ جائے گا؟ کیا ایسے سمجھایا جاتا ہے؟ اس کا کیا یہ سوال بھی اس سے پوچھے، مگر وہ کچھ بھی نہیں پوچھ سکتی تھی۔ اس کا ضمیر اسے چپ رہنے پر ملامت کر رہا تھا، مگر دماغ کہہ رہا تھا کہ صحیح کر رہی ہو، یہی تمہارے لیے صحیح ہے۔ اگر تم نے خود کو بچانا ہے تو آپ بھی اس کی ہیلپ کر دیا کرو اسٹڈی میں۔ جی سر، اس نے بس اتنا کہا۔ اور جو آپ نے دیکھا کسی کو نہیں بتائیں گی؟ میں نے کچھ نہیں دیکھا ایسا جو کسی کو بتایا جائے، اس نے اپنے آپ کو مضبوط بناتے ہوئے کہا۔ اب میں جاؤں سر؟ اس کے لیے مزید وہاں ٹھہرنا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے اجازت طلب کی۔ آپ جا سکتی ہیں سر کے یہ کہتے وہ وہاں سے ایسے گئے جیسے تھوڑی دیر سی ہو گئی تو ٹرین مس ہو جائے گی۔ کلاس میں آئے تو بہت سی اسٹوڈنٹس آ چکی تھیں، جن میں اس کی دوست شازمہ بھی شامل تھی۔ صوفیہ، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، تمہارا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ کوئی بھوت تو دیکھ لیا نا تم نے؟ شازمہ نے اس کی اڑی رنگت دیکھ کر مذاق کیا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا مجھے، میں تو ٹھیک ہوں، اس نے جھوٹ بولا۔ سال بیر بلوا رہے ہیں گراؤنڈ میں، چلو تم دونوں بھی۔ باقی سب چلے گئی ہیں، شیلا نے آتے ہی دونوں کو کہا۔ شیلا، شازمہ بات سنو، صوفیہ نے ان دونوں کا ہاتھ پکڑتے کہا۔ اب جو بھی بولیں گے وہ سب جھوٹ ہوگا۔ ان دونوں نے حیرت سے اپنی اس دوست کو دیکھا جو سر کے خلاف ایک لفظ سننا پسند نہ کرتی تھی، آج خود بول رہی تھی۔ وہ دونوں اس کی بات کو مذاق سمجھ کے آگے بڑھ گئی، وہ بھی ان سب کے درمیان جا کر کھڑی ہو گئی۔ سب اسٹوڈنٹ گراؤنڈ میں جمع تھے، جن کے ساتھ سب ٹیچرز بھی موجود تھے اور پرنسپل۔ اسٹوڈنٹ سے بات کرنے کے لیے سب کو جمع کیا تھا۔ وہ اپنی دو دوستوں کے درمیان کھڑی تھی، ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اس کے لیے وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ جو پہلے شخص کو اپنے روحانی باپ کا درجہ دیتی تھی، اس کی باتوں کو، لفظوں کو سچ مانتی تھی، آج وہ سب نہیں تھا۔ اسے پتا تھا اس شخص کے منہ سے نکلنے والا ایک ایک لفظ جھوٹ ہے، اس شخص کا ظاہر اور باطن الگ ہے۔ یہ وہ نہیں جو نظر آتا ہے، بلکہ اچھائی کے لبادے میں ایک بھیڑیا ہے، وہ جو معصوموں کو ورگلا کر نوچتا ہے۔ آج ہم نے آپ سب کو کچھ بتانے کے لیے ادھر تکلیف دی ہے۔ پرنسپل نے بولنا شروع کیا تھا۔ یہ جھوٹ بولنے والے ہیں شازمہ، اس نے اپنی دوست کو سرگوشی کی تھی۔ مذاق کر رہی ہو صوفیہ؟ اس کی دوست نے حیرت سے کہا تھا۔ ایک صبح جب میں آیا تو یہ بچی زہریلی گولیاں کھانے والی تھی، پرنسپل نے پاس کھڑی اسما کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ سب نے حیرت سے دیکھا تھا اس لڑکی کو۔ وہ لڑکی غریب ہونے کے باوجود پورے اسکول میں اپنے فیشن کی وجہ سے جانی جاتی تھی۔ وہ تو میں وقت پر وہاں پہنچ گیا، نہیں تو اس نے کھا لینی تھی۔ اور اسی ٹائم ان کی کلاس میٹ بھی آ گئی تھی وہاں۔ انہوں نے صوفیہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا تھا۔ میں تو آج آپ سب کے سامنے اسما کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ بیٹا، آپ ہمارے بچوں جیسے ہو، آپ کو کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ، زہر کھانے سے حال تو نہیں نکلے گا۔ یہ کیا مجرا ہے؟ شیلا نے صوفیہ سے پوچھا تھا، جس کے سامنے وہ شخص اپنے مکاری کا بھرپور مظاہرہ کر رہا تھا۔ اگر وہ نہ دیکھ چکی ہوتی تو یقیناً اس نے بھی سچ مانا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، زہر سے بچا نہیں رہا تھا بلکہ زہریلا ناک بن کے ڈس رہا تھا۔ صوفیہ نے کانپتے ہوئے اپنی دوست کو بتایا تھا۔ وہ شخص اتنا سب ہونے کے باوجود بھی اسما کو بیٹی کہہ رہا تھا۔ صوفیہ کے لیے مزید وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑاتی، اس نے اپنے پاس کھڑی دوستوں کے ہاتھ مضبوطی سے تھامے تھے۔ شیلا اور شازمہ نے ہر وقت ہنسنے اور فن کرنے والی اس چلبلی سی لڑکی کو ایسی حالت میں پہلی بار دیکھا تھا۔ خدا خدا کر کے پرنسپل کی جھوٹ بیانی بند ہوئی تھی اور وہ سب کلاس میں گئے تھے۔ صوفیہ کے لیے 2 قدم چلنا مشکل تھا، اس کی دوستیں سہارا دے کے اسے لے گئی تھیں۔ وہ تینوں اس وقت تھوڑی دیر بعد شروع ہونے والے ٹیسٹ کی تیاری میں مصروف تھیں۔ یہ اسما رہی آج ہماری طرف، خیر تو ہے، پہلے تو کبھی اپنی اکلوتی دوست کے علاوہ اس نے ہم سے بات نہیں کی۔ شیلا نے کونے اپنی دائیں بائیں بیٹھی صوفیہ اور شازمہ کو مارتے سرگوشی کی تھی۔ آتی ہے تو آنے دو، تم دونوں اپنا کام کرو۔ صوفیہ نے اسے گھوڑے سے نوازتے ہوئے کہا۔ میں بھی تم سب کے ساتھ بیٹھ جاؤں؟ اسما نے بیٹھنے کے بعد کہا۔ بیٹھ کیا جاؤں، تم تو بیٹھ ہی گئی ہو اسما، شازمہ نے تنزن کہا۔ تم دونوں ذرا جاؤ، مجھے صوفیہ سے بات کرنی ہے، اس نے ان دونوں کو دیکھتے کہا۔ کیوں؟ یہ دونوں کیوں جائیں؟ تمہیں اگر بات کرنی ہے تو ان دونوں کے سامنے کرو۔ ان دونوں کے بجائے صوفیہ نے جواب دیا۔ اچھا تو پھر سنو، تم مجھ سے دوستی کر لو،
اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ شازمہ اور شیلا نے غصے سے اسما کو دیکھا، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے علاوہ کسی کو دوست نہیں بنا سکتی تھیں۔ کیوں بہن، کس خوشی میں تم سے دوستی کر لوں؟ صوفیہ نے آبرو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، مجھے تو سر نے کہا تھا کہ تم سے دوستی کر لوں، بس تمہیں دوستی کرنی پڑے گی۔ کوئی زبردستی ہے کیا؟ صوفیہ نے غصے سے پوچھا۔ ہاں، وہ ڈٹائی سے بولی، میرے پاس 2 عدد اچھی اور بہت سلجھی ہوئی دوستی موجود ہیں، مزید کسی کو دوست بنانے کی نہ خواہش ہے اور نہ ہی گنجائش۔ صوفیہ نے اٹل لہجے میں پوچھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں سر کو بتا دوں گی، کیونکہ انہوں نے بولا تھا مجھے کہ تمہیں دوست بناؤں۔ اسما نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ ہاں بتا دینا، مگر ایک سنو میری، تم اچھا نہیں کر رہی ہو اسما، اپنے ماں باپ کا سوچو، اپنے باپ کا سوچو۔ وہ گلی محلے جا جا کے چھولے بیچ کے تمہاری ضروریات زندگی اور تعلیمی اخراجات پورے کر رہے ہیں، ان کا سوچو۔ صوفیہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تم کیوں میرے ماں باپ کی فکر کر رہی ہو، اور میں جو کروں یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے الٹا صوفیہ کو یہ باتیں سنا ڈالی، جبکہ شازمہ اور شیلا حیران سی کبھی صوفیہ کو تو کبھی اسما کو دیکھے جا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ یہ ایسی بات کیوں کر رہی تھی؟ صبح تو بھی بہت ڈری ہوئی تھی۔ ان دونوں کے مجبور کرنے پہ اس نے روتے ہوئے ساری داستان الف سے بے تک ان دونوں کو سنا دی۔ تم کیوں رو رہی ہو پاگل؟ تم نے کچھ غلط نہیں کیا ہے، شیلا نے چپ کرواتے ہوئے کہا۔ غلطی تو کیا ہے، غلط کو غلط نہ کہہ کر، صوفیہ نے آنسو پوچھتے کہا۔ دیکھو یار، سر کتنے ڈرامے باز ہیں، ان کی اپنی باتوں میں کتنا تضاد ہے۔ تمہیں آفس بلوا کے کیا بولا اور ادھر سب کو کیا بولا؟ شازمہ نے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، بس میری آنکھوں پہ ان کی اچھائی اور نیک ہونے کی جو پٹی بندھی تھی اللہ نے اتار دی۔ اللہ پاک ہر بیٹی کی عزت ایسے درندے سے محفوظ رکھے، آمین۔ صوفیہ کی دعا پہ ان دونوں نے دعا کی۔ اچھا تم دونوں کو پتہ ہے سر کا بیٹا ہوا ہے؟ شیلا نے ان دونوں کو خبر دی، اور افسوس کی خبر ہے کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ شازمہ نے ان کی معلومات میں اضافہ کیا۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ سر کی بیوی نے ان سے طلاق لے لی ہے۔ شیلا نے ایک اور بم پھوڑا۔ آج تو لگتا ہے انکشافات کا دن ہے۔ صوفیہ نے کہا۔ چلو چھوڑو، اپنا ٹیسٹ دیکھو، میں ماتی ہوں گی، شازمہ نے یاد دلایا۔ دوستو، یہ ایک سچا واقعہ ہے جس میں نام کی تبدیلی کی گئی ہے۔ میں آخر میں تمام بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے درندوں سے اپنی حفاظت کریں۔ 2 ٹکی کی ڈگریوں کی خاطر اپنے ماں باپ کی عزت خاک میں نہ ملائیں، اور سب سے گزارش ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔